السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهام إبليس، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کامل و مکمل دین دیا ہے، اور دین کامل مکمل بنتا ہے اعمال کی بنیاد پر۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بار بار ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور نیک اعمال یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ صرف مسلمان ہے، کوئی اچھا عمل کیا نہیں ہے تو پھر تو نام کا مسلمان ہے۔ اسی لیے دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، مومن بھی ہو، نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، اچھے کام کرنے والا بھی ہو۔ تو جب بندہ اچھے کام کرتا ہے کہ پروردگار عالم کہ اس کی زندگی بھی اچھی بناتے ہیں اور اس کی موت بھی اچھی دیتے ہیں، اور قبر کا معاملہ بھی اچھا ہوتا ہے، حشر کا معاملہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کو سیدھے جنت پہنچا دیتے ہیں۔ نیک اعمال کا اثر وقتی طور پر نہیں ہوتا، یہ بات اصل سمجھنے کی جو اہم بات ہے اس آیت کے خلاصے میں۔ چاہے وہ گناہ کا کام کرے چاہے نیک کام کرے، نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے، برائی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جیسے آگ کا کام جلانا، پانی کا کام ڈبونا، چاقو کا کام کاٹنا۔ آگ ہو نہ جلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی ہو، گہرا پانی ہو، بہتا پانی ہو، اور آدمی تیرنا بھی نہ جانتا ہو، پانی اس کو ڈبو دے گا۔ چھری اور چاقو ہو، جب بندہ اپنے جسم پر کاٹے، کسی چیز پر چلائے تو وہ کٹے گا ضرور۔ جب ایک معمولی سی چیزوں کا جب اثر ہو سکتا ہے تو کیا نیکی کا اثر نہیں ہوتا؟ بے شک ہوتا ہے، نیکی کا بھی اثر ہوگا، گناہ کا بھی اثر ہوگا۔ اور نیکی کا اثر یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی نیک اعمال میں گزارتا ہے، نیک انسان کہلاتا ہے، لوگ اس کو اچھا انسان کہتے ہیں، اس کے ساتھ رہنا لوگ پسند کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، اور اس کی نصیحتوں کو دل میں جگہ دینا پسند کرتے ہیں، اور اچھی مجلسوں میں اس بندے کا نام لینے کو جی چاہتا ہے، اور اس کی مجلسوں میں بار بار جانے کو دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے۔ یہ نیکی کا اثر ہے۔ اس کے بعد نیکی کا اثر یہ ہے، جب موت آتی ہے تو اچھی موت آتی ہے۔ نیکی کا اثر یہیں ختم نہیں ہوا، آگے بڑھیے۔ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، نیکیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں، اور قبر میں عذاب کو اس کے قریب آنے نہیں دیتی۔ عذاب پاؤں کی طرف سے آئے تو وہاں کوئی نیکی آڑ بنتی ہے، سر سے آئے تو وہاں آڑ بن جاتی ہے، دائیں بائیں سے آئے تو نیکیاں وہاں آڑ بن جاتی ہیں، اور میت کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ نیکی ایسے نہیں چھوڑتی بندے کو، نیکی اس بندے کو پوری حفاظت کرتی ہے اس بندے کی۔ ابھی نیکی کا اثر ختم نہیں ہوا، اور آگے بڑھیے۔ جب میدان محشر میں بندہ کھڑا ہوگا، سورج کی سختی ہوگی، اللہ کا غصہ ہوگا، لیکن نیکی کیا کرے گی؟ اس بندے کو عرش کے سائے کے نیچے چیئر میں بٹھائے گی، جبکہ اس وقت
اچھے اچھے لوگ کانپ رہے ہوں گے، وہ نیکی اس بندے کو وہاں سے نکالے گی، اور عرش کے سائے کے نیچے اس چھاؤں میں اللہ کی طرف سے جو ممبر محراب بنائے گئے ہوں گے، جو کرسیاں بچھائی ہوئی ہوں گی، ان پر نیکی اس بندے کو بٹھائے گی۔ جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، نیکی آگے بڑھے گی اور اللہ سے کہے گی یا اللہ یہ تو بندہ تیرا تھا، اس نے نیکی کو دل و جان سے قبول کیا، زندگی اس نے اچھی گزاری، تو اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دے۔ تو اب وہ پل صراط پہ پار کر کے جنت میں جانا ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے پل صراط، وہ برج ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ نیکی اس بندے کو تیز رفتاری سے پار کرا دیتی ہے۔ بعض نیک بندے بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں، بعض تیز گھوڑے کی طرح بھاگتے ہیں، بعض اونٹوں کی طرح، یعنی جتنی تیز رفتار گاڑی ہوگی، جتنا اچھا راستہ ہوگا، گاڑی اتنی زیادہ تیزی سے آدمی بھگائے گا، اس کو چلائے گا، اس کو ایسی نیکی اس کو اتنی تیزی سے لے کر جائے گی، یہی نہیں چھوڑے گی اس کو، اور آگے جنت میں بلا کے لے جائے گی۔ اور جنت میں اللہ سے کہے گی یا اللہ یہ نیک بندہ تھا، عام بندوں کی طرح اس کو محل نہیں دینا، عام بندوں کی طرح اس کو معمولی جنت نہ دینا، کیونکہ جنت میں بہت سارے اعلیٰ درجے ہیں، تاکہ اس کو اعلیٰ درجے دینا، بہت اچھا محل دینا، سہولتوں والا دینا۔ وہاں جا کر نیکی کہے گی کہ بندے کہ تو نے نیکی کیا ہے، میں تیری نیکی میں وفادار ہوں، میں تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی۔ وہ نیکی جنت میں اس درجے کو دلا دے گی، ابھی پیچھا نہیں چھوڑتی وہ نیکی، اور رہے گی اس کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ سے کہے گی یا اللہ یہ بندہ نیک بنا تھا ہی کیوں؟ یہ تیرا دیدار کرنے کے لیے، تجھ کو دیکھنے کے لیے۔ دنیا میں بہت سارے نظارے اس نے تیرے دیکھے ہیں، تیری بنائی ہوئی مخلوق کو اس نے دیکھا ہے۔ چاند اور سورج کو کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اور اتنا بڑا چھت بغیر ستون کے پلر کے کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ اس نے تیرے قدرت کے نظارے دیکھے ہیں۔ آج اس کی تمنا ہے وہ تجھ کو دیکھ لے، وہ اللہ کا بھی دیدار کرائے گی، نیکی وہاں تک لے کے جائے گی۔ لہذا ایمان والا ہو، نیک کام کرے گا تو اس کی نیکی ہمیشہ اس کو آگے بڑھاتے رہے گی، ترقی کراتے رہے گی، اور اس کو اللہ کا نیک محبوب و مقبول بندہ بنا کے چھوڑے گی۔ ایک پہلی بات یہ ہے۔ اب برائی آپ خود سوچ لیجئے، اور اس پر مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ نیک بندہ بننے کے لیے، اچھی موت مرنے کے لیے، اچھا حشر ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے زندگی اچھی بنے گی، موت بھی اچھی آئے گی؟ الاعتبار بالخواتیم کہتے ہیں کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، اعتبار رزلٹ کا ہوتا ہے۔ سال بھر اس نے پڑھا، رزلٹ میں وہ فیل ہو گیا، نتیجہ جب اس کا آیا فیل ہو گیا، گویا اس کی ساری محنت مٹی میں مل گئی۔ ایسی انسان اپنی زندگی تو گزارا ہے، ہر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، نیک بھی، گنہگار بھی، ایمان والا بھی، غیر ایمان والا بھی، غریب بھی، امیر بھی، شہر والا بھی، قریہ دیہات والا بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، ہر ایک بھی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اصل اعتبار تو اس کی موت کے وقت ہے۔ موت جیسے آئے گی، آگے کا سارا معاملہ اس کا اسی پر موقوف ہے۔ موت اگر اچھی ہے، سمجھو کہ قبر کا معاملہ اچھا، حشر کا معاملہ اچھا، پل صراط پہ بجلی کی طرح گزرے گا، سیدھے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اگر موت بری رہے گی، برا خاتمہ اس کا ہوگا، اللہ کا نام لیے بغیر، اللہ کو یاد کیے بغیر اگر وہ مرے گا، تو پھر تو اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لہذا اس وقت جی چاہتا ہے کہ وہ کچھ اعمال آپ کو بتائیں کہ جن سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اچھا خاتمہ ہوتا ہے، موت اچھی ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتے کرتے بندہ مرتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟
تقریباً وہ سارے اعمال ہم جانتے ہی ہیں، بس اس کو نمبر وار اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، کرنے میں، اعمال کے کرنے میں آسانی ہوگی، توجہ ہوگی، بندہ ان باتوں کو سوچ سوچ کر کرے گا، اور انشاءاللہ زندگی بھی اچھی بنے گی، موت بھی اچھی موت آئے گی۔ پہلا نمبر 1 ہے اچھی موت مرنے کے لیے کیا اعمال اس کو کرنا ہے۔ ان میں پہلا عمل اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے۔ کتنا سیدھا سادہ عمل ہے۔ جو بندہ اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت اس کے لیے ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بڑے بڑے محدث ہیں، حدیث میں ماہر ہیں، فرماتے ہیں ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، فرمایا کہ حلت لہ شفاعتی جو حدیث کا جملہ ہے، اس میں اس بات کا اشارہ ہے ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اچھی موت کی بشارت اللہ سنا رہے ہیں۔ جو بندہ اذان کی بات کی دعا پڑھے گا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف المیعاد، یہ ہے دعا اذان کے بعد کی۔ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا۔ سفارش کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ یہ ایمان والا ہے، اعمال والا ہے، تو اس کو جنت میں بھیج دے۔ جو بندہ اس کی پابندی کرے گا اذان کے بعد، جب بھی اذان سنے تب یہ دعا پڑھنے لگے، تو اللہ کیا دیں گے؟ نیک زندگی دیں گے، موت اچھی دیں گے۔ موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ یاد دلائیں گے۔ اللہ کا نظام ہے، چاہے کوئی یاد دلانے والا ہو نہ ہو، کوئی یاد دلانے والا ہو تو اللہ اس کو یاد دلانے کی توفیق دیں گے، اگر کوئی یاد دلانے والا نہ ہو تو اللہ ایسا انتظام کریں گے کہ اس مرنے والے کے منہ سے خود کلمہ شہادت نکلے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہتے کہتے مرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے، کتنی آسان نیکی ہے۔ ہم سب مل کر اگر کوشش کریں گے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اچھی موت مرنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے۔ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا اللہ اس کو کلمے والی موت نصیب کریں گے، ایمان کی موت دیں گے۔ دوسرا، جو بندہ مسواک کرے گا اللہ اس کو کلمے کی موت دیں گے، ایمان کی موت دیں گے۔ کون سا مشکل کام ہے بھی؟ صرف وضو میں مسواک کرنا ہے۔ 10 روپے کی مسواک، آدمی اس 10 روپے میں کلمے کی موت مول لیتا ہے، جنت اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہے، اپنی زندگی کے گناہ مٹا لیتا ہے۔ جو بندہ مسواک کی پابندی کرے گا، حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اور بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی نماز، دونوں نمازوں میں 70 گنا درجے کا فرق ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جو بندہ، یوں سمجھو کہ ابھی اس جمعے کی نماز جو بندہ مسواک کر کے پڑھا ہے اور جو بندہ بغیر مسواک کے پڑھنے والا ہے، تو دونوں کی نماز میں کتنا فرق ہے؟ جو بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو 70 جمعے کی نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ 70 جمعہ، اللہ اکبر، چھوٹی سی مسواک ہے، بس یوں 1 منٹ بھی نہیں لگتے اس کو منہ میں پھرانے میں، اس کو کتنا ثواب ہے؟ 70 جمعہ پڑھنے پر اللہ جتنی نیکیاں دیں گے ایک نماز پر، اس ایک نماز پر اللہ اتنا ثواب اس کو دیں گے۔ جو بغیر مسواک کے نماز پڑھا ہے اس کو ایک ہی نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ دوسری بشارت، تو جو بندہ مسواک کی پابندی کرتا ہے
کہ اللہ رب العزت اس کو کلمے کی موت نصیب کرتے ہیں. یہ ہے اہم بات. ثواب تو نیکیاں تو بے انتہا نیکیاں ہیں، اور دوسرا اللہ مسواک کی بنیاد پر اس کے منہ کو پاک کرتے ہیں. مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کلمے کی موت اللہ اس کو نصیب کرتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ مسواک کی پابندی کرتا ہے، موت کے وقت اللہ رب العزت اس کے کلمے کا انتظام خود فرماتے ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ اس بندے کو کلمہ یاد دلاتا ہے. چھوٹی سی مسواک ہے بھائی، 10 روپے کی مسواک ہے یا نیم کی لکڑی ہے، چلو وہ بھی فری ہے. لوگ اس جھاڑ کو پال کے بیچتے نہیں ہیں، وہ تو سڑکوں پہ راستوں پہ نیم کا جھاڑ لگا ہوا رہتا ہے. اس کی چھوٹی سی اتنی سی لکڑی توڑ کر آپ مسواک کر لیں، اسی کو مسواک کہتے ہیں. صرف وہ بکنے والی لکڑی ہی کو مسواک نہیں ہے، اس کو ہی مسواک کہتے ہیں. جو بندہ اتنی سی لکڑی کو رگڑ لے وضو کے موقع پر، اللہ 70 گنا ثواب دیتے ہیں، اور مرتے وقت اللہ اس کو ایمان نصیب کرتے ہیں اور ایمان کی موت اس کو دیتے ہیں. اور حدیث کے حوالے سے عرض کیا گیا کہ اس وقت اللہ 2 انتظامات فرماتے ہیں. فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے پاس سے شیطان کو بھگاؤ اور اس کو کلمہ پڑھاؤ. اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. مسواک کرنے والے تو بڑے بابرکت لوگ ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. اتنی سی مسواک 5 ٹائم جب ہم وضو کریں گے تب تک منہ کو رگڑیں گے. ہر ہمیشہ ہمارا منہ پاک بھی ہوگا، نیکیوں پر نیکیاں ملتی جائیں گی. اس کے بعد کرنے والی ہر عبادت کا ثواب اللہ بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے. موت کا مسئلہ یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا کٹھن مسئلہ ہے. وہ اگر اس راستے سے میں اور آپ پار ہو گئے، سمجھو کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا. کلمے کی موت کون مرنا نہیں چاہتا؟ ہر مومن دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے موت اچھی دے، کلمے والی موت دے، سجدے کی موت دے، مکے مدینے کی موت دے. موت تو مانگتا ہے مکے مدینے کی، لیکن محلے کی مسجد کو نہیں آتا بیچارہ. دعا تو ہے وہاں مرنے کی، لیکن یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ 2 انتظامات فرماتے ہیں. فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس وقت شیطان اس کو بہکا رہا ہے، شیطان کو بھگاؤ اور اس بندے کو کلمہ پڑھاؤ. 2 باتیں ہو گئی، یاد رہیں گی انشاءاللہ. پہلی بات اذان کی بات کی دعا پڑھنا. اذان کی بات کی دعا پڑھیں گے، مرتے ہو کلمہ یاد آئے گا، کلمے کی موت مریں گے. اور دوسرا ہے مسواک کی پابندی کرنا. اور تیسرا ہے غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنی حفاظت کرنا. غیر محرم ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں. کیا مطلب اس کا غیر محرم کا؟ غیر محرم کا مطلب ہے کہ جن سے ہم شادی کر سکتے ہیں. محرم ان کو کہتے ہیں کہ جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، جیسے امی ہیں، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، بھانجی ہیں، بھتیجی ہے، نانی ہے، دادی ہے. اس کو محرم کہتے ہیں. ان سے نکاح حرام ہے. غیر محرم کہتے ہیں جن سے نکاح حرام نہیں ہے، حلال ہے. تو ماں کو دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، بازو گھر والی کو دیکھنے پر جہنم کی سزا ہے. فرق اسی کو کہتے ہیں محرم غیر محرم. کہا کہ نظر کی حفاظت کرنا. جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا کہ اللہ رب العزت اس کو کلمے والی موت نصیب کرتے ہیں. فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. وہ شیطان یوں تیر مارتا ہے تو فوراً ایک کسی پر نظر ڈالتا ہے. یہ آنکھیں وہ ہیں کہ جیسی کسی پر نظر ڈالے فوراً اندر سے فلم بننے لگتی ہے. دل دماغ میں وہ سارے اس کے اثرات پڑتے ہیں. جیسے کسی نقش والی چیز کو، کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے، اس کا نقشہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. یہ آنکھوں کی تاثیر یہ ہے. ایسی کسی غیر محرم عورت کو جب وہ دیکھتا ہے، اس کی تصویر، اس کا دل و دماغ میں اس کی تصویر بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد خیالات بگڑنے لگتے ہیں اور اس کے بعد آدمی کی نیت بدلنے لگتی ہے.
فرمایا ان سارے گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ جیسی غیر محرم عورت سامنے سے گزر جائے فوراً نگاہ نیچی کر لو۔ قرآن کریم کہتا ہے اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل للمؤمنین وقل للمؤمنین یغضضن وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، دونوں کو مخاطب کیا گیا۔ اے ایمان والے مردو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہ ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ڈر کر نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اللہ اس کو دیتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی مٹھاس یہ ہے آدمی کو نیک کام کرنے کا جذبہ ہر ہمیشہ رہتا ہے، نیکی کی بات کرنے کا، نیکی کی بات سننے کا، نیک مجلسوں میں بیٹھنے کا، نیکوں کی صحبت میں رہنے کا، یہ اندر سے شوق و جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کی مٹھاس۔ یہ تیسری بات ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس سے تو بندہ نیک بنے گا۔ پہلا اللہ کی طرف سے تحفہ اس کو یہ ملے گا، اللہ اس کی ایمان کی مٹھاس اللہ اس کو نصیب کریں گے۔ ایمان کی مٹھاس کا خلاصہ نیکی کا شوق و جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہی رہے گا پوری زندگی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو شارح حدیث ہیں، محدث ہیں بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ایمان کی مٹھاس ایک بار مل جائے کبھی وہ مٹھاس ختم نہیں ہوتی، پوری زندگی اس کو نیکی کا اثر ملتا ہی رہے گا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، وقت کم ہے، اس لیے میں ان تین باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پہلا ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اللہ ایمان کی موت اور خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں، کلمے کی موت نصیب کرتے ہیں۔ دوسرا مسواک کا اہتمام کرنا، اور تیسرا اپنی نگاہوں کی پوری حفاظت کرنا کہ جب بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت پہلا تحفہ اس کو یہ دیتے ہیں، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس دیتے ہیں پوری زندگی، اور دوسرا اس کو ایمان کی موت دیتے ہیں، وہ مرتا ہے اللہ کو یاد کرتے کرتے مرتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتے پڑھتے مرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ والحقنی بالصالح والحقنی بالرفیق الاعلی، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس کا احساس اللہ اس کے اندر پیدا کراتے ہیں۔ یہ تین باتیں کم سے کم اس کا اہتمام فرما لیں انشاءاللہ۔ بقیہ اور بہت ساری باتیں اگلے جمعہ اس کو عرض کی جائیں گی۔ یہ باتیں میرے اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہیں، اس کو صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ تقریر ہوگی، مولانا کا کام اپنا وہ ہو گیا، نہیں، یہ میرے اور آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو مرنا ہے، میری موت میرے ساتھ آئے گی، آپ کی موت آپ کے ساتھ آئے گی۔ جب میں مروں گا میرا کلمہ میری زبان سے نکلے گا، آپ کے منہ سے آپ کا کلمہ نکلے گا۔ ہے کاش میرے اور آپ کی زبان سے دونوں سے یہ کلمہ نکل جائے اور دونوں کی زبان سے اللہ کا نام یاد، اللہ کے نام کی یاد تازہ ہو جائے۔ انشاءاللہ میرے اور آپ کی موت بھی اچھی بنے گی، قبر کا معاملہ بھی اچھا ہوگا، حشر کا معاملہ بھی اچھا ہوگا، پل صراط پر بجلی سے گزر جائیں گے، سیدھے جنت میں جا کے پہنچ جائیں گے۔ اس کے لیے یہ بہترین اعمال ہیں، علماء نے اس کو قرآن حدیث کی روشنی سے نکالا ہے، لہذا میرے اور آپ کی ضرورت ہے یہ تین باتیں یاد رکھیے۔ ایک ہفتے تک ان تین باتوں کا آپ خوب خیال رکھیے۔ دن میں 5 دفعہ اذان ہوگی، اگلے جمعہ تک ہر اذان کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور ہر ہمیشہ مسواک کا اہتمام کریں، اور نظر کی پوری حفاظت کریں۔ یہ ہر دن ہر لمحہ پیش آنے والی یہ چیز ہے۔ اگر یہ تین باتوں پر ایک ہفتہ اگر میں اور آپ پابندی کر لیں گے، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے ان حدیثوں پر عمل بھی ہوگا۔ اگر اس ہفتے میں میرے اور آپ کی موت اگر آ جائے، ہماری موت ایمان پر ہوگی، اچھا خاتمہ ہوگا، اللہ بھی راضی ہوں گے، بندے بھی راضی ہوں گے، مسئلہ میرے اور آپ کا حل ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔